अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुन्ना की दुनिया में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मिलती रहे हर न्यू अपडेट्स। जज़ाकल्लाह। पेशे खिदमत है कहानी शहज़ादी कज़लबाश। शहज़ादी कज़लबाश जैसे ही अपने गीले बालों को सुखाने के गर्ज से खिड़की के पास आई तो अचानक उन्हें एक खौफनाक चेहरा नज़र आया। वो उछल कर रह गई। उस खौफनाक चेहरे के गले में एक माला थी। अचानक वो माला जैसे ही उन्हें मुकम्मल नज़र आई तो उसमें से एकदम एक चमक सी निकली जिससे उसकी आंखें चुंधिया सी गईं। अचानक उसका सर धीरे धीरे से चकराने लगा और वो धड़ाम से मुंह के बल ज़मीन पर गिर पड़ी। एकदम उसकी एक चीख बुलंद हुई और वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। वो एक ख्वाब था जो उसे मुसलसल 3 दिन से नज़र आ रहा था, पर इस ख्वाब की ख़ास बात ये थी कि ख्वाब एक ही होता पर इसमें हर बार चेहरा मुख्तलिफ होता। उसके माथे पर पसीने की बूंदें किसी मोती की तरह चमक रही थीं। उसके हवास कुछ संभले तो उसने करीब ही रखी सुराही से पानी निकाल कर पिया। फिर इसके बाद उसने अपने माथे और चेहरे से पसीना साफ किया और फिर किसी गहरी सोच में डूब गई। अभी थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि अचानक किसी परिंदे की फड़फड़ाहट से वो चौंकी। उसने देखा कि एक कबूतर खिड़की के पास बैठा है जबकि उसके गले में रुक्का बंधा हुआ है। ये देखकर उसे बड़ी हैरत हुई कि उसे रुक्का किसने भेजा है। वो फौरन खिड़की के पास आई और उसके गले से रुक्का निकालने लगी। उसने जैसे ही रुक्का निकाला तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि वो एक अलग अलग 3 रुक्के थे। जिन वादी में एक जिन जिसका नाम सुहान था अपनी गार में अपने जादुई गोले के पास खड़ा आंखें बंद किए मंतर पढ़ रहा था। मंतर पूरा होने पर उसने एक फूंक मारी। अचानक उस गोले में एक निहायत ही खूबसूरत दोशीज़ा का चेहरा नजर आया और वो दोशीज़ा कोई और नहीं शहज़ादी कज़लबाश थी। ओह, तो दुनिया की सबसे खूबसूरत हसीन लड़की ये है। मैं शादी करूँगा तो इससे करूँगा, वो एक कहकहा लगाते हुए बोला। इसी दौरान उसके 2 भाई नुमान और कशान जिन नमूदार हुए। उन्होंने जादुई गोले में किसी हसीन तरीन दोशीज़ा का चेहरा देखा तो देखते ही रह गए। ये खूबसूरत लड़की कौन है? सुहान कशान जिन हैरत से उस लड़की को देखते हुए बोला। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। नुमान जिन भी अपनी आंखें फाड़ता हुआ बोला। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मुल्क कालास की शहज़ादी कज़लबाश है जिससे मैं शादी करूँगा। सुहान जिन बोला। क्या मतलब? हम समझे नहीं। कशान और नुमान जिन एक दूसरे को देखते हुए बोले। दरअसल मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करनी है। इस सिलसिले में मैंने जादुई गोले की मदद ली। जादुई गोले ने उस लड़की का चेहरा मुझे दिखा दिया और मैंने उसका नाम पता भी अपने इल्म से ढूंढ निकाला है। अब ये मेरी दुल्हन बनेगी। वो तकरीबन नाचते हुए बोला। तुम्हारी दुल्हन कैसे बनेगी? ये हमें भी पसंद आ गई है और हम भी इससे शादी रचाना चाहते हैं। नुमान जिन बोला। इसका मतलब है कि एक अनार और 3 बीमार, यानी लड़की एक है और उम्मीदवार 3। तो भी ठीक है। अब जिसके प्यार में ताकत होगी वो ही उसे हासिल करेगा। फिर सुहान कुछ सोचते हुए बोला। देखो, हम एक एक रुक्का लिख कर उसे भेजेंगे और उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाएंगे। बस उसे जिसकी मोहब्बत का यकीन आ जाएगा वो उससे शादी कर लेगा। ठीक है, हमें मंजूर है। फिर तीनों अपना अपना मोहब्बतनामा लिखने लगे। मोहब्बतनामा लिखने के बाद उन्होंने एक कबूतर हाजिर किया और उसके गले में रुक्का बांधकर उसे हिदायत दी कि वो ये रुक्का मुल्क कालास ले जाकर शहज़ादी कज़लबाश को पेश करे। अब कबूतर की परवाज़ मुल्क कालास थी जबकि तीनों जिन कबूतर की वापसी का बेचैनी से इंतज़ार करने लगे। शहज़ादी कज़लबाश हैरानगी से इन तीनों रुक्के को देखे जा रही थी। आखिर हमें रुक्का लिखने की गुस्ताखी कौन कर सकता है? वो खुद से हम कलाम होते हुए बोली। फिर उसने एक रुक्का खोला जिसे पढ़कर उसके लबों पर एक मुस्कुराहट सी बिखर गई।
پھر انہوں نے دوسرا اور پھر تیسرا رکا پڑھا۔ تینوں رکوں میں ان سے اظہار محبت کیا گیا تھا اور یہ بھی لکھا تھا کہ بہت جلد وہ ان سے ملاقات کریں گے اور ان تینوں میں سے انہیں ایک کو اپنا جیون ساتھی چننا ہوگا۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر اپنی خاص کنیز سائقہ کو آواز دے کر اپنی خوابگاہ میں طلب کیا۔ سائقہ دوڑتی ہوئی خوابگاہ میں داخل ہوئی۔ آپ نے کنیز کو یاد کیا۔ کنیز حاضر ہے شہزادی، وہ اداب بجا لاتے ہوئے بولی۔ سائقہ، ہمیں ابھی 3 رکے موصول ہوئے ہیں جو ایک ہی پیغام رسائی کبوتر کے گلے میں بندھے تھے، اور ان تینوں میں ہم سے اظہار محبت کیا گیا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بہت جلد ہم سے ملاقات کریں گے، اور ان تینوں میں سے ہمیں کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اب آپ ہی کچھ بتائیں، آخر یہ سب کیا ہے؟ شہزادی، یہ کسی عام انسان کی تو جرت نہیں ہو سکتی کہ آپ کو اس طرح رکا لکھے، اور تینوں رکے ایک ہی کبوتر کے گلے میں تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ تینوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے۔ پر آپ فکر نہ کریں، جو کوئی بھی ہے اسے آنے دیں، دیکھا جائے گا۔ آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ کیا ہم اس کا ذکر امی حضور سے کریں؟ شہزادی نے پوچھا۔ نہیں، میرے خیال میں ابھی نہیں، ابھی تیل دیکھیے اور تیل کی دھار، سائقہ انہیں تسلی دیتے ہوئے بولی۔ پھر شہزادی نے اپنے خواب کے بارے میں کنیز خاص کو بتایا، جس پر سائقہ نے اسے مشورہ دیا کہ اس سلسلے میں شاہی نجومی کو طلب کر کے اس کی تعبیر پوچھیں اور اس کا سدباب دریافت کرتے ہیں۔ شہزادی نے رضامندی ظاہر کر دی۔ تینوں جن بھائی کبوتر کی واپسی کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ کبوتر نے واپسی میں بڑی دیر لگا دی۔ نعمان ٹہل لگاتے ہوئے بولا، زیادہ بے صبری نہ دکھاؤ، ایسے کاموں میں وقت تو لگتا ہے۔ اب وہ ہماری طرح جن تو ہے نہیں کہ آنکھیں بند کی اور پل میں یہاں سے وہاں۔ کشان اسے سمجھاتے ہوئے بولا، انتظار کی اذیت تمام اذیتوں پہ کتنی بھاری ہوتی ہے۔ روحان جو کافی دیر سے خاموش تھا بولا، صحیح کہا، انتظار کا ایک لمحہ 100 لمحوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ کشان اس کی تائید کرتے ہوئے بولا۔ اچانک کبوتر کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سے غار گونج اٹھا۔ کبوتر کو دیکھ کر تینوں بھائیوں کے چہرے خوشی سے جھوم اٹھے۔ میرا پیارا کبوتر ہمارے رکے پہنچا آیا، سوہان کبوتر کو پیار کرتے ہوئے بولا۔ کبوتر گٹر گوں کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر سوہان مسکرانے لگا۔ لو بھائی، ہمارے محبت کے پیغام شہزادی تک پہنچ گئے ہیں، سوہان مسکراتے ہوئے بولا۔ تو اس کا مطلب ہے ہمارے دل کی کیفیت ہمارے محبوب تک پہنچ گئی ہیں۔ کشان بھی خوش ہوتے ہوئے بولا، لیکن وہ کس سے متاثر ہوئی ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ نعمان فکر مندانہ انداز میں بولا، اس کے لیے ہمیں اس کے محل جانا ہوگا۔ سوہان بولا، چلو پھر جلدی چلو۔ نعمان اور کشان دونوں ایک ساتھ بولے، زیادہ بے صبری اچھی نہیں ہوتی، اور تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ ہماری اصل صورتوں میں دیکھ کر ہمیں پسند کر لیں گی؟ اس کے لیے ہمیں اپنے حلیے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں شہزادے کے روپ میں محل جانا ہوگا، پھر شہزادی جسے پسند کرے گی وہ اس سے شادی کر لے گی، پر اگر اس نے ہم میں سے کسی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تو؟ کشان تشویش ظاہر کرتے ہوئے بولا، پھر ہم اسے اٹھا کر لے آئیں گے۔ وہ ایک بھرپور قہقہا لگاتے ہوئے بولا، چلو اب سب شہزادے کے روپ اختیار کرو تاکہ ہم محل جا سکیں۔ سوہان کے کہتے ہی وہ تینوں چٹکی میں ہی شہزادے کے روپ میں آ گئے۔ اب وہ تینوں محل میں جانے کے لیے بالکل تیار ہو چکے تھے۔ شاہی نجومی، آخر اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ شہزادی اپنا خواب شاہی نجومی کو سناتے ہوئے بولی۔ ٹھہرو بیٹی، ابھی بتاتا ہوں، وہ زائچہ کھینچتے ہوئے بولا، جبکہ شہزادی بے چینی سے زائچہ مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں زائچہ مکمل ہو گیا تھا۔ بیٹی، زائچہ کی روح سے آپ کے پیچھے کوئی غیر مرئی مخلوق ہے، یا آسان زبان میں اسے جن بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ ایک نہیں بلکہ 3 ہیں۔ جب ہی ہر دفعہ مختلف چہرے نظر آئے ہیں، وہ حقیقت میں آپ سے ملیں گے، پر اپنی اصلی صورت چھپا کر۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ انہیں کیسے پہچانیں گی۔ ان کی شناخت بہت ضروری ہے، ورنہ وہ آپ کو اپنے بس میں کر کے بے بس کر سکتے ہیں۔ وہ خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے بولا، ان سے بچاؤ کے لیے کوئی تدبیر بتائیے۔
कनीज़े ख़ास साइका बोली। ये सुनकर उसने करीब रखे हुए संदूक को खोला और उसमें से एक खंजर निकाल कर शहज़ादी को देते हुए बोला, ये एक तिलिस्माती खंजर है, इसे हमेशा अपने पास रखना, ये उन गैर मरई मखलूक की मौत है। शुक्रिया शाही नजूमी, शहज़ादी वो खंजर लेते हुए बोली। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। शाही नजूमी शहज़ादी को दुआएं देता हुआ चला गया, जबकि शहज़ादी उस खंजर को उलट पलट कर देखने लगी। शाही नजूमी की हिदायत के मुताबिक अब शहज़ादी वो तिलिस्माती खंजर अपने पास रखती। तीनों जिन शहज़ादे के रूप में महल जाने के लिए तैयार थे, उन्होंने अपने साथ काफ़ी तिलिस्माती हीरे जवाहरात और तिलिस्माती खादम लिए और अपने तिलिस्माती घोड़ों पर सवार महल रवाना हो गए। उनकी सवारी जैसे ही शहर में दाखिल हुई तो उनकी शान व शौकत को देखकर तमाम शहर हक्का बक्का रह गया। बहुत जल्द ये खबर बादशाह सलामत औरंगज़ेब तक पहुंची कि किसी मुल्क के शाही सवारी उनके शहर में दाखिल हुई है। बादशाह ने फ़ौरन हुक्म सादर फरमाया कि उन्हें निहायत इज़्ज़त व एहतराम से महल लाया जाए। हुक्म मिलते ही एक सिपाहियों का दस्ता फ़ौरन उन्हें लेने रवाना हुआ। वो दस्ता बहुत जल्द उन तक पहुंचा और उन्हें बादशाह का पैगाम पहुंचाया। वो आखिर यही तो चाहते थे। अब उनका काफ़िला इस दस्ते के साथ महल रवाना हो गया। वो महल जैसे ही पहुंचे, उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। फिर उन्हें शाही मेहमान खाने पहुंचाया गया ताकि वो सफ़र की थकान उतार सकें। शहज़ादी, सुना है किसी मुल्क के शहज़ादे आए हैं हमारी सल्तनत के दौरे पर, और बादशाह सलामत उन्हें अपने शाही मेहमान बनाया हुआ है। कनीज़े ख़ास साइका शहज़ादी को उन शहज़ादों की खबर देते हुए बोली। अच्छा, किस मुल्क से तशरीफ़ लाए हैं? शहज़ादी ने पूछा। ये तो मालूम नहीं, अलबत्ता बहुत से कीमती तोहफ़े जिनमें हीरे जवाहरात शामिल हैं वो उन्होंने आलम पनाह की खिदमत में पेश किए हैं। साइका अपनी बाँछें फैलाते हुए बोली। वल्लाह, हम भी उन्हें देखना चाहेंगे। किसे? हीरे जवाहरात को या शहज़ादों को? साइका मुस्कुराते हुए बोली। ये सुनकर शहज़ादी भी मुस्कुरा दी। शहज़ादे आलम, दस्तरखान पर बादशाह सलामत और मलका आलिया आपका शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी से तशरीफ़ ले चलें। एक खादिम उन्हें इत्तला देते हुए अदब से बोला। जी, उनसे कहें हम बस अभी पहुँचते हैं, सुहान बोला। ग़ुलाम अदम बजा लाते हुए वहाँ से रुखसत हो गया। उसके जाते ही तीनों के चेहरों पर एक मुस्कुराहट उभरी और फिर वो तीनों महल के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुए। एक ग़ुलाम ने उन्हें शाही दस्तरखान तक पहुँचाया। आएँ शहज़ादे आएँ, बादशाह उन्हें देखते हुए बोले। वो तीनों दस्तरखान पर बैठे। अरे, आपने तो ख्वामख्वाह इतना तकल्लुफ़ कर दिया, सुहान बोला। अरे, ये तो कुछ भी नहीं, आप खाना शुरू करें, बादशाह बोले। उन तीनों ने आपस में एक दूसरे को देखा और फिर खाना तनावुल करने लगे। वैसे आपका हमारी सल्तनत कैसे आना हुआ? मलका आलिया ने पूछा। दरअसल हम तीनों अपने जीवन साथी की तलाश में मुल्कों मुल्कों फिरे हैं, मगर अभी तक हमें ऐसा हुस्न कहीं नज़र नहीं आया जो हमारी निगाह में ठहर सके। लेकिन बोलते बोलते रुका। लेकिन क्या, आप खुलकर बताएं, क्या कहना चाहते हैं? बादशाह बोले। दरअसल बात यह है बादशाह सलामत कि हमने कई मुल्क घूमे हैं, मगर हमें कोई भी पसंद नहीं आया। मगर हमने इत्तफाक से शाही बाग में शहज़ादी कज़लबाश को देखा है, तो हम चाहते हैं कि आप हमें अपनी फ़र्जंदगी में कबूल फरमा लें। इस बार सुहान बोला। ओह अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, हम मशवरा कर लें तो आपको जवाब देते हैं, बादशाह सलामत बोले। लेकिन एक मसला और दरपेश है, कशान बोला। वो क्या? बादशाह ने दरियाफ्त फरमाया। वो ये कि हम तीनों ही आपकी फ़र्जंदगी में आने के ख्वाहिशमंद हैं, मगर अब ये फ़ैसला तो आप और शहज़ादी ही कर सकेंगी कि इस काबिल वो किसे मुंतखब करती हैं। कशान बोला। अच्छा, इस सिलसिले में हम फिर कुछ करते हैं। ये कहकर बादशाह सलामत किसी गहरी सोच में डूब गए। बादशाह सलामत और मलका आलिया अपनी ख्वाबगाह में महवे गुफ्तगू थे। मलका आलिया, अगर उन तीनों में से किसी एक से हमारी कज़लबाज से रिश्ता तय हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, पर मसला ये है कि तीनों ही शहज़ादे शहज़ादी के ख्वाहिशमंद हैं।
بادشاہ ملکہ عالیہ سے مخاطب ہوئے۔ لیکن بادشاہ سلامت، آخری فیصلہ تو شہزادی نے ہی کرنا ہے کہ انہیں کون پسند ہے یا پھر کوئی بھی نہیں۔ ملکہ عالیہ بولی، جی صحیح فرمایا آپ نے ملکہ، آخر فیصلہ تو شہزادی نے ہی کرنا ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ کل دوپہر کے کھانے پر شہزادی کو بھی بلا لیں گے تاکہ وہ ان شہزادوں کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کرنے میں آسانی رہے۔ ہاں، یہ مناسب رہے گا، بادشاہ سلامت ان کی بات کی تائید کرتے ہوئے بولے۔ ملکہ عالیہ اور شہزادی محو گفتگو تھے۔ شہزادی، آپ کو ہمیں یہ گوش گزار کرنا ہے کہ شاہی مہمان شہزادے آپ سے شادی کے خواہ ہیں، پر مسئلہ یہ ہے کہ تینوں شہزادوں کی خواہش ہے کہ وہ بادشاہ سلامت کی فرزندگی میں آئیں، لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کس شہزادے سے آپ کی شادی ہو، اس کا فیصلہ آپ ہی کریں۔ نہیں امی حضور، آپ کا جو فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا، شہزادی سر جھکاتے ہوئے بولی۔ نہیں شہزادی، فیصلہ آپ ہی نے کرنا ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل دوپہر کے کھانے پر آپ بھی تشریف فرما ہوں گی تاکہ آپ ایک نظر انہیں دیکھ لیں۔ آپ جس کو کھیر کا پیالہ پیش کریں گی، ہم سمجھ جائیں گے کہ وہ آپ کو پسند ہے۔ اگر آپ نے کھیر کا پیالہ کسی کو بھی پیش نہیں کیا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ ان میں سے آپ کو کوئی بھی پسند نہیں۔ ٹھیک ہے امی حضور، جیسے آپ کی مرضی۔ یہ سن کر ملکہ عالیہ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ دوپہر کے کھانے کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد شہزادے بھی تشریف لے آئے۔ اب انتظار تھا تو شہزادی کا۔ شہزادی آپ تیار ہو گئیں؟ ملکہ عالیہ ان کے کمرے میں آئیں اور بولیں، جی امی حضور، ہم تیار ہیں۔ شہزادی نے جواب دیا۔ پھر شہزادی کنیز خاص سے مخاطب ہوئیں، سائقہ، آپ جب تک کمرے کی صفائی کر لیں، ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ جو حکم شہزادی صاحبہ، سائقہ نے ادب سے جواب دیا۔ پھر ملکہ عالیہ اور شہزادی شاہی دسترخوان کی طرف چل دیے۔ جبکہ سائقہ کمرے کی صفائی کرنے لگی، ملکہ عالیہ شہزادی کو لے کر پہنچی۔ وہاں شہزادے پہلے سے ہی براجمان تھے۔ شہزادی نے آداب بجا لاتے ہوئے سلام کیا۔ شہزادے اسے دیکھ کر آپس میں ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھنے لگے۔ کھانا تناول فرمائیں، ٹھنڈا ہو رہا ہے، بادشاہ شہزادوں سے مخاطب ہوئے۔ جی ہم کھا رہے ہیں، آپ بھی شروع کیجیے۔ سب کھانے میں مشغول ہو گئے۔ شہزادے وقفے وقفے سے شہزادی کو کنکھیوں سے دیکھ رہے تھے اور پھر آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا بھی رہے تھے۔ آج ان کی خوشی قابل دید تھی کہ آج ان کے سامنے ایک خوبصورت شہزادی براجمان تھی۔ اسی دوران ملکہ عالیہ نے شہزادی کو اشارہ کیا کہ وہ بھی ایک نظر شہزادوں کو دیکھ لیں۔ پھر انہوں نے کھیر کا پیالہ نکالا اور شہزادی کے سامنے رکھ دیا تاکہ جو شہزادہ انہیں پسند آئے پیالہ انہیں پیش کر دے۔ شہزادی بھی کنکھیوں سے شہزادوں کو دیکھنے لگی۔ انہیں دیکھتے دیکھتے اچانک وہ چونکی انہیں ان تینوں کے گلے میں مالا نظر آئیں اور وہ بالکل ایسی ہی تھیں جیسی کہ اسے خواب میں نظر آئی تھیں۔ اچانک اسے شاہی نجومی کی بات یاد آئی کہ وہ غیر مرئی مخلوق یا جن انہیں حقیقت میں اچھی صورت میں ملیں گے۔ اب وہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ انہیں کیسے پہچانتی ہو۔ وہ انہیں پہچان چکی تھی مالاؤں کی وجہ سے۔ یہ شہزادے نہیں ہیں، وہ چیخی۔ یہ سن کر تینوں جن ہکا بکا رہ گئے، جبکہ بادشاہ سلامت اور ملکہ عالیہ اسے حیرت سے دیکھنے لگیں۔ پھر شہزادی کو اچانک طلسماتی خنجر کا خیال آیا۔ اس نے وہ خنجر جیسے ہی نکالنا چاہا تو اس کا ہاتھ وہیں جم گیا۔ خنجر اس کے پاس نہیں تھا۔ فکر کے اثرات اس کے چہرے پر نمایاں نظر آنے لگے۔ شہزادی اور ملکہ عالیہ کے کمرے سے جانے کے بعد کنیز خاص کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک اسے طلسماتی خنجر نظر آیا۔ ارے، طلسماتی خنجر تو شہزادی یہیں بھول گئیں، جبکہ شاہی نجومی نے تلقین کی تھی کہ کسی بھی صورت میں خنجر کو خود سے الگ مت کرنا، ہمیشہ اپنے پاس ہی رکھنا۔ مجھے کیسے بھی کر کے یہ خنجر شہزادی کو دینا ہوگا، وہ خود سے ہم کلام ہوتے ہوئے بولی اور خنجر لے کر فوراً شہزادی کو دینے کے لیے دوڑی۔ یہ آپ کیا فرما رہی ہیں شہزادی؟ یہ شہزادے نہیں ہیں، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ شہزادی کے اس طرح چیخنے سے بادشاہ سلامت نے پوچھا۔ ہاں شہزادی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کھل کر بیان فرمائیں۔
ملکہ عالیہ نے بھی دریافت کیا۔ جی امی حضور، ہم سچ کہہ رہے ہیں کہ یہ شہزادے نہیں بلکہ کوئی جن ہیں۔ یہ آپ کیا فرما رہی ہیں کہ ہم شہزادے نہیں کوئی جن ہیں؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ سوہان نے پوچھا۔ ثبوت چاہیے تو سنیں۔ وہ ثبوت ہے آپ لوگوں کی مالائیں جو آپ نے اپنے گلے میں پہنی ہوئی ہیں۔ اس مالا سے ایک مخصوص چمک نکلتی ہے۔ اگر یقین نہیں ہے تو اپنے مالا گلے سے نکال کر دکھائیں، شہزادی نے کہا۔ ہاں ہاں، اگر اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے تو مالا دکھانے میں کیا قباحت ہے؟ بادشاہ بولے۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر سوہان نے جیسے ہی مالا گلے سے باہر نکالی، اس میں سے ایک چمک سی نکلتی ہوئی پورے حال میں پھیل گئی۔ بادشاہ اور ملکہ یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے اور وہ دسترخوان سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شہزادی بھی کھڑی ہو چکی تھی۔ انہیں اس طرح کھڑے ہوتے دیکھ کر ان تینوں نے بیک وقت ایک قہقہہ لگایا۔ شہزادی نے سچ کہا ہے، ہم شہزادے نہیں جن ہیں، کشان دھاڑتے ہوئے بولا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی اصلی صورت میں آ گئے۔ ملکہ عالیہ تو انہیں دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئیں۔ سپاہیوں، پکڑو انہیں! بادشاہ چیخے۔ سپاہی فوراً ان کی طرف بڑھے۔ ان کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر انہوں نے اپنے منہ سے آگ کا بھبھوکا نکالا جس سے وہ دور جا کر گرے۔ ہماری اصلیت تمہارے سامنے آ گئی، اب ہم تمہیں اٹھا کر لے جائیں گے، یہ کہہ کر نعمان آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ شہزادی کو چھوتا، اچانک کنیز خاص طلسماتی خنجر شہزادی کی طرف اچھالتے ہوئے چیخی، یہ لیں شہزادی صاحبہ خنجر۔ شہزادی نے فوراً اس خنجر کو اپنے قابو میں کیا اور فوراً ان کے آگے کرتے ہوئے بولی، خبردار جو آگے بڑھے ورنہ ختم کر دوں گی۔ شہزادی کے ہاتھ میں طلسماتی خنجر دیکھ کر نعمان فوراً پیچھے کی طرف ہٹا۔ یہ خنجر کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ کشان نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ بدی کو ختم کرنے کے لیے رب کائنات نیکی کو پہلے ہی جنم دے دیتا ہے، یہ کہہ کر اس نے کشان پر خنجر سے وار کیا۔ وہ تڑپ کر رہ گیا۔ سوہان نے جب یہ دیکھا تو وہ غصے میں آگے بڑھا۔ شہزادی نے پھرتی سے اس پر بھی وار کیا، وہ بھی تڑپ کر رہ گیا۔ نعمان بھی دھاڑتا ہوا آیا۔ شہزادی نے اسے بھی خنجر کھونپ دیا۔ تینوں زمین پر لیٹے تڑپ رہے تھے۔ شہزادی ان کے قریب آتے ہوئے بولی، کوئی برائی اپنے اندر کتنی ہی طاقت کیوں نہ رکھتی ہو، ایک نہ ایک دن ان کی طاقت تمہاری طرح یوں ہی خاک چاٹا کرتی ہے۔ سب سے بڑی طاقت صرف اللہ کی ذات ہے، باقی سب طاقتوں کو زوال ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے جسموں کو آگ لگ گئی اور وہ خاک کا ڈھیر ہو گئے۔ یہ سب کیا ہے شہزادی؟ بادشاہ شہزادی کے قریب آتے ہوئے بولا، ابا حضور، اس کی حقیقت ہم آپ کو بعد میں تفصیل سے بیان کریں گے، ابھی امی حضور کو ہوش میں لانا بہت ضروری ہے۔ وہ فوراً ملکہ کی طرف پلٹیں۔ بعض اوقات قدرت اپنے بندوں کو آنے والی مشکلات سے پہلے ہی آگاہ کر دیتی ہے۔ شہزادی اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی کہ اس نے اسے ایک بہت بڑی مصیبت سے نجات دلا دی۔ پیارے دوستو، اگر سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔